الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليما. مل کر بولتے پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين يا سيد المعصومين. یہ مہینہ رجب المرجب ہے. اور ہم معجزہ معراج کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے بوراق لے کر حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے اور آن کی آن میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کا سفر طے ہوا. میں نے سٹارٹ میں لفظ سبحان کے حوالے سے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کو کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آن کی آن میں لے جانے والی ذات اللہ کی ہے. کس کی ہے بابا جی؟ بلند بولے ذرا. اللہ کی ہے. اور رب ذوالجلال عز و جل لفظ سبحان لا کر تمام شبہات کو دور کرتے ہوئے اس چیز کو واضح کر دیا کہ لے جانے والا بھی میں ہوں، واپس لانے والا بھی میں ہوں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر ابتدا کا جو ذکر ہے اسٹارٹ کا، وہ 15واں پارہ بنی اسرائیل کی ابتدا کے اندر جس کے متعلق ابھی ہم سن رہے ہیں. اور پھر لامقام کی بلندیوں پر جانا اور پھر رب ذوالجلال عز و جل سے ہم کلام ہونا، اپنے رب کا دیدار کرنا، پھر آن کی آن میں واپس آنا. یہ اس کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ نجم کے اندر موجود ہے. بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آن کی آن میں مسجد الحرام سے جب مسجد الاقصی پہنچے نا تو تمام انبیاء رسول حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام کے تمام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں کھڑے تھے اور صفیں بندی ہوئی تھی اور ہر نبی اور رسول فخر کر رہے تھے کہ آج ہمیں امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جس ذات کو رب ذوالجلال عز و جل نے تمام نبیوں کا شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے اور وہی سارے نبی صفے باندھے کھڑے ہیں. اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو باندھا اور اذان کہی. اب یہاں پر غور کریں کہ جس نماز کی اذان کہنے والا مؤذن تمام فرشتوں کا سردار ہو اور
نماز پڑھانے والے امام الانبیاء ہو، اور مقتدی آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ جیسی عظیم ہستیاں ہو، تو پھر اس نماز کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ ذرا غور کریں. اب حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز کیوں پڑھائی؟ یہاں اس کا مختصر سا جواب سنیں. پیارے آقا علیہ السلام تمام انبیاء یعنی مخلوق میں سے سب سے پہلے پیدا کیے گئے. مخلوق میں سے، جیسا کہ المصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، یہ روایت موجود ہے، اور جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، یا جابر اول ما خلق اللہ تعالیٰ نور نبی کا، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور مدارج النبوت کے اندر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم صفی اللہ علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اب حضور علیہ السلام اول مخلوقات میں سے ہیں، حضور سب سے پہلے مخلوق میں سے پیدا کیے گئے اور سب سے آخر میں آئے. اب یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو سب سے آخر میں آیا ہے وہ مرتبے میں بھی آخر میں ہو سکتا ہے. بات واضح ہو گئی کہ رب ذوالجلال عز و جل نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ بعد میں آنے والے، حضور اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا اپنے نبی کی عظمت کہ دیکھ لے ساری کائنات، جو پہلے آئے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، جو بعد میں آئے وہ سب سے آگے کھڑا ہے، تاکہ پتہ چل جائے هو الاول والآخر، میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان، وہی قرآن، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی دانہ سبل، ختم رسول، مولائے کل، جس نے اغیار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اور پھر یہاں پر شیخ محقق کیا خوب فرماتے ہیں مدارج النبوت پہلی جلد میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. آپ فرماتے ہیں یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اور شیخ محقق کوئی عام سی شخصیت نہیں ہے. عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور جنہوں نے پاک و ہند کے اندر سب سے پہلے دین کا کام کیا اور دین کی خدمت کی. اور یہ وہ تھے جو مدینہ رسول میں رہا کرتے تھے اور حضور کے گنبد حضرہ کے سائے تلے حدیثیں لکھتے، اور میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے عبدالحق ہند میں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کے دین کا کام کرو، میری امت کو یعنی جتنے بھی کافر ہیں ان کو اسلام کا پیغام دو. شیخ محقق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہ کر میں گنبد حضرہ کا دیدار کر لیتا ہوں. میرے آقا نے خواب میں فرمایا، اے عبدالحق یہاں رہ کے تو گنبد حضرہ کو دیکھتا ہے، وہاں رہ کے گنبد حضرہ والے کو دیکھے گا. یہ وہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ہیں، کوئی عام سی شخصیت نہیں. آپ نے اس آیت کے تحت کیا لکھا ہے کہ یہ آیت مقصہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. اس میں رب کی حمد بھی ہے اور مصطفیٰ کی تعریفات بھی اور حضور کی تعریف بھی کی گئی ہے. بہرحال
اللہ تعالیٰ عز و جل نے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. کتنوں کو بھیجا؟ رب آباد جبلا تو بولے ذرا کتنوں کو بھیجا؟ 1,24,000. کسی کو آدم صفی اللہ بنایا, کسی کو موسیٰ کلیم اللہ بنایا, کسی کو نوح نجیب اللہ بنایا, کسی کو ابراہیم خلیل اللہ بنایا, کسی کو اسماعیل ذبیح اللہ بنایا, کسی کو عیسیٰ روح اللہ بنایا. ہر نبی کو کسی نہ کسی مرتبے سے نوازا, مگر اپنے نبی کو حبیب اللہ بنایا. اور پھر موسیٰ کلیم اللہ پوچھتے ہیں نزہۃ المجالس کے اندر, موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارے میں کیا عرض کرتے ہیں, یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں. اب کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ کلیم وہ ہے کہ جو طور پر آئے, خود آئے, کیا آئے؟ خود آئے اور عرض کرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور میری طرف سے جواب آئے لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. حبیب وہ ہے کہ جو اپنے بستر پر محو استراحت ہو, آرام فرما رہا ہو, اور جبرائیل میری طرف سے جائے اور قدم چوم کر عرض کرے یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اور کلیم وہ ہے جو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے, حبیب وہ ہے جس کی رضا خود رب چاہتا ہے. اور قرآن نے واضح کر دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ہم تمہیں ان قریب اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے تم راضی ہو جاؤ گے. اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. بابا جی بلند بولے کیا ہے وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے کہ جس دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا. ہر نبی و رسول اذهبوا علی غیری کی صدا لگا رہے ہوں گے, اور پھر تمام نبی و رسول حضور کی بارگاہ کا پتہ بتائیں گے. اور ہر امتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے نا, پھر حضور کیا فرمائیں گے, آج کے دن میں تمہاری سفارش کروں گا. انا لا آج کے دن میں تمہاری سفارش کروں گا. اور پھر یہاں پر حدیث بخاری کی حدیث ہے, حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور خود کہ میں رب کی بارگاہ میں جھک جاؤں گا. بابا جی بلند بولے کیا ہوگا؟ جھک جاؤں گا. اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر اٹھائے, اپنا سر سجدے سے اٹھائے, آج کے دن آپ کی اطاعت کی جائے گی, آج جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. پیارے بھائیوں پھر یاد رکھو وہ دن ہوگا کہ جس دن ماں باپ بہن بھائی دوست احباب جس سے آج ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں سب منہ پھیر جائیں گے, اور پھر اس دن میرے آقا ہی ہمارے کام آئیں گے. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور ایک مقام پر میرے اعلیٰ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. پل بروزے قیامت جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہگاروں پر اپنی رحمت کا سایہ کریں گے, اور پھر ہوگا کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے جائیں گے, جام پلاتے جائیں گے, داخل جنت کرتے جائیں گے. خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم. اعلیٰ کیا فرماتے ہیں, خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, مگر رب کیا چاہتا ہے, میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا. ہمارے امام بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی کی عظمت پر اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو. ہمارے امام نے اگر شاعری کی ہے نا تو وہ قرآن و سنت سے باہر نہیں, کیونکہ اس حدیث کا مفہوم دیکھو کہ جس دن نفس و نفسی کا عالم, اور اس دن آقا اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے تو اس دن رب کیا کہے گا, اے محبوب اپنا سر اٹھائیں, آج کے دن آپ کی اطاعت کی جائے گی. اس دن بھی رب اپنے محبوب کی رضا پر راضی ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں تو پھر مصطفیٰ کو راضی کریں. کسے راضی کرنا ہے؟ بابا جی بلند بولے, حضور کو راضی کرو. جس کا نبی جس سے راضی ہو گیا, خدا کی قسم اس کا رب بھی اس سے راضی ہو گیا.
اور در حقیقت یہ نجات اسی کے نصیبوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو راضی ہم نے کس طرح کرنا ہے. یہ ایک ڈیٹیل ہے، بہرحال ادھر جانا نہیں چاہتا. صرف میں اتنا عرض کر دوں، ضمناً بات آ گئی. حضور کی رضا کیا ہے؟ حضور کی رضا حضور کی اتباع کے اندر. کس کے اندر؟ بابا جی بلند بولے، بابا جی بلند بولے، سارے بولے ذرا. حضور کی اتباع کے اندر ہے، حضور کی غلامی اور فرمانبرداری کے اندر ہے، حضور کی محبت میں ہے، اور پھر حضور کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے میں. رسول اللہ کی رضا اس میں ہے. اور پھر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے راضی کر لیا، خدا کی قسم کل بروز قیامت اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اور مجھے بتاؤ، جن لوگوں نے رب اور مصطفیٰ کو راضی کیا، اگر حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی پڑھ کر دیکھو نا، تو صحابہ علیہ رضوان کی زندگیاں روشن کی طرح ہمارے سامنے آیا ہیں. صحابہ علیہ رضوان اہل بیت اطہار، انہوں نے زندگی ایسے گزاری جس طرح مصطفیٰ نے گزاری، اور حضور کی ہر ادا پر وہ مر مٹ گئے، اور حضور کی محبت میں تن من دھن سب کچھ قربان کیا. اور پھر یہ بات واضح ہے کہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ ساری روح زمین پر جتنی بھی مخلوق بستی ہے نا، تمام سے اعلیٰ مقام انبیاء کے بعد ان لوگوں سے قدسیہ کا، ان لوگوں کا ہے. اب مجھے بتاؤ ان کو مرتبہ کیوں ملا؟ کیوں؟ انہوں نے مصطفیٰ کو راضی کیا ہے. کس کو راضی کیا ہے؟ بتاؤ، یہ اللہ ان سے راضی کیوں آئے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو راضی کیا ہے، انہوں نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ عز و جل انہیں مرتبے اس وجہ سے عطا کیے ہیں کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کو راضی کیا ہے. پھر رب ذوالجلال نے روح زمین پر انبیاء رسول کے بعد انہیں اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے. مجھے بتاؤ، صحابہ وہ ہستیاں، حالانکہ بعض اگر کوئی بندہ کہے نا، حالانکہ وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، مخلوق تھے، وہ اللہ کے بندوں، وہ مخلوق بھی ہیں، انسان بھی ہیں، مگر ان کے مرتبے اس وجہ سے بلند ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق عمل کیے. ان کو رب ذوالجلال نے ویسے مقام نہیں عطا فرمائے. اور ایک صحابی لے لینا، ایک صحابی، بابا جی بلند بولے ذرا، ایک صحابی. ہم کسی صحابی کو ادنا نہیں کہتے. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ادنا، یار صحابی کوئی ادنا ہو سکتا ہے؟ بولے ذرا، جس کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ ادنا نہیں ہوتا بلکہ اعلیٰ ہو جاتا ہے. مجھے بتاؤ حضور، اب امامہ ہم بھی باندھتے ہیں کوئی نہیں باندھتے؟ بولے ذرا، اس لیے میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. باندھتے ہیں کولیم کا باندھتے، بابا جی بلند بولے، ٹھیک ہے، مگر اس کا ادب ضرور کرتے ہیں. یہ حضور کی سنت ہے. کیا ہے بابا جی بلند بولے؟ اگر اسی امامے کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے تو بتاؤ ہم اسے بوسے دیتے کہ کوئی نہیں دیتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی. یار جو نالین رسول اللہ کے قدموں کے بوسے لے چکے، جو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے لگ گئی، بتاؤ یہاں پر علماء نے فرمایا ہے کہ وہ ہاتھ بھی عرش کے ستاروں سے بھی اعلیٰ اور رفع، وہ نالین بھی اعلیٰ اور رفع ہے. ان نالین کی عظمت کیوں بڑھی؟ خاک کی عظمت کیوں بڑھی؟ کہ اس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی. مجھے بتاؤ، اگر کوئی کہ بادشاہی مسجد میں رسول اللہ کے تبرکات پڑے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سارے لوگ وضو کرتے ہو نا، جب رسول اللہ کے تبرک سامنے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہوتے کہ کوئی نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے، بوسے لیتے ہو، کیوں لیتے ہو؟ کس کی نسبت؟ میرے نبی سے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ میرے نبی سے. تو خدا کی قسم جس کی نسبت نبی سے ہو جائے تو پھر وہ ادنا رہ سکتا ہے؟ بولے وہ اللہ. ہم کہتے ہیں یہ جملہ استعمال کرنا نہیں چاہیے. اکثر علماء بھی کہہ دیتے جو ادنا صحابی ہے. میں کہا اللہ کا خوف کرو، صحابی کوئی ادنا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پہلا ہے، شہنشاہ صداقت ہو یا آخری صحابی ہو. صحابیت میں سب ایک ہے، مگر درجوں میں فرق ہے، درجوں میں. مگر صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا. بابا جی بلند بولے، کس کا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی. اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ. مگر صحابیت، درجہ صحابیت میں سب ایک ہیں. ہم کہتے ہیں اگر اس آخری صحابہ، وہ ایک آخری صحابی کے نالین سے لگنے والی جو خاک ہے، اڑنے والی جو خاک ہے، پوری روح زمین کے غوث، قطب، ابدال
جتنے بھی اولیاء اعلیٰ مرتبہ والے گزرے ہیں اس ایک صحابی کی نالین سے لگنے والے ہاتھ کی برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو پھر بتاؤ صحابہ کا کتنا اعلیٰ مقام ہے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا نا کہ حضرت سب سے بڑے اللہ کے ولی کون سے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب پتہ کیا تھا؟ سب سے بڑے ولی حضرت ابو بکر صدیق ہے. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے. سب سے بڑے ولی صدیق اکبر ہے. پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا مشکل کشا. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم تمام اولیاء کے شہنشاہ ہیں. صدیقوں کے شہنشاہ کون ہیں؟ بابا جی بلند بولے ذرا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اور ولیوں کے شہنشاہ میرے مولا علی. کون ہے بابا جی بلند بولے؟ یار ان کی اگر ایک ایک کی شان پڑھی جائے سنی جائے نا تو یہی معلوم ہوتا ہے ساری شانیں ہیں انہی کی. اور الحمدللہ ہم برملا کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، اور بابا جی بلند کہتے ہیں، اور ہر مجمع میں کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی. قرآن کا فیصلہ ہے. آج کل وہ میڈیا میں لوگ بیٹھے نا بدبخت قسم کے، اور یہ سارے صحابی کس طرح جنتی ہو گئے. ہم نے کہنا تجھ پر معاذ اللہ وحی نازل ہوئی ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جنتی ہے. معاذ اللہ. یاد رکھو قرآن نے چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہو یا بعد کے، سب سے رب نے جنت کا وعدہ فرما لیا. سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اور ہر صحابی نبی ہے، ہر صحابی جنتی ہے. معاذ اللہ، ہر صحابی جنتی ہے. بابا جی بلند بولے کیا ہے؟ جنتی ہے. ہر صحابی عادل ہے. ہر صحابی کیا ہے؟ عادل ہے. اور میں آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جب معراج کا واقعہ پیش آیا نا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کون تھے؟ بابا جی بلند بولے ذرا. کون تھے؟ یار مثال ہے، مثال. اگر میں کہوں کہ رات میں نے خواب میں مکہ مدینہ دیکھا، آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ. بولے ذرا کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. تو یہ دعا دیں گے اللہ آپ کو حقیقت میں بھی دکھائے، اللہ آپ کو حقیقت میں بھی دکھائے. اور اگر میں کہوں یار میں بالکل بیداری کی عالم میں بغیر سیڑھیوں کے، بغیر کسی مدد کے میں نیچے والے پورشن سے سیدھا ڈائریکٹ اوپر پہنچ گیا، تو آپ کہتا کہ یار کتنے جھوٹے مارتے ہیں. یہی بولیں گے نا. اور اگر یار اللہ کا خوف کر کوئی گل کرنے والی کر، یہی کہیں گے نا. ٹھیک ہے. انہیں کہ تو بغیر مدد بغیر سیڑھیاں تو ایک دم اوپر جمپ لے کے اوپر کیسے چڑھ گیا؟ کہتا یار اے گل نہ ساڑھے سامنے تھا. ٹھیک ہے، خواب والی گل مانا مگر اے گل بننے والی نہیں. مجھے بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، قرآن کہہ رہا ہے، پھر لامکان کی بلندیاں، پھر رب کا دیدار ملاقات، پھر واپس آنا، اور پھر حضور علیہ السلام نے جب اس کا اعلان کیا نا، اس کا اعلان کیا واقع معراج کا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سب کافروں نے نا شور مچانا شروع کر دیا، جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، لامکا کی بلندی ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، اور وہ بھی اس دور میں ایک ماہ کی مسافت طے کر کے پھر لامکا کی بلندیوں پر جائے واپس آئے. آپ مانیں گے؟ بولے. ہم جیسا ہوتا ہے نا وہ کہتے تھے ایک گل مننے لیا ہے، مگر الحمدللہ ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. انکار اس دور میں مسلمانوں نے صحابہ نے نہیں کیا تھا، کافروں نے کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ بابا جی بلند بولے. کافروں نے کیا تھا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ کہنے لگا یہ ماننے والی بات نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت پھر نشانیاں پوچھنے نہ پڑے. مجھے بتاؤ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خبر پہنچی نا، ابو بکر دوڑے واپس نہیں آئے. عرض نہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا دعویٰ کر دیا، کیا بات کر دی آپ نے، لوگوں نے تو شور میں جایا ہوا ہے. جب ابو جہل سب سے پہلے کہنے لگا اب موقع مل گیا ابو بکر کو بہتانے کے لیے، پہلے ابو بکر کے پاس گئے اور کہنے لگا تمہارے مصاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی گیا اور پھر لامکان کی بلندیوں سے واپس آیا، ماننے والی بات ہے. حضرت ابو بکر کی عظمت پر قربان، آپ آگے پہلے حضور کی بارگاہ سے تصدیق نہیں کی، پوچھا نہیں، یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ ہوئے تو کہنے کی کیا ضرورت تھی، اگر یہ بات ماننے والی نہیں ہے. مگر ابو بکر کی عظمت پر قربان، نہ بندہ بھیجا، نہ تصدیق کی، نہ کروائی، بغیر پوچھے کافروں کو منہ توڑ جواب دے تو ارشاد فرماتے ہیں
یہ بات ماننے والی تو نہیں ہے مگر صدقتا، اگر یہ میرے نبی نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، اہل بیت بھی جنتی جنتی، سب کے سب جنتی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اب بتاؤ پھر قرآن نے وَصَدَّقَ بِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اس پر وہ آیت نازل ہوئی جو میں نے سٹارٹ یہ حضرت ابوبکر کے فضائل میں موضوع سخن بنایا تھا۔ وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد کون ہے؟ سچ کو لانے والے رسول اللہ ہے اور تصدیق کرنے والے مصطفیٰ کے پیارے جانبدار ہیں۔ اس بات کی جب تصدیق کی نا تو رب ذوالجلال نے شہنشاہ صداقت کا آپ کو درجہ عطا فرما دیا۔ بارہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ان نفوس قدسیہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ زور سے کہیں آمین۔ میں نے صرف ضمناً بات چل پڑی، صحابہ کا مرتبہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، یہ وہ مقام والے مرتبے والے لوگ ہیں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ ایک ہاتھ میں ہمارے کیا ہے؟ صحابہ، اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ہم دونوں کے غلام ہیں، اور جو ان کا غلام ہے وہی ہمارا امام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ان کے بہت سارے معاملات